بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بات کر لیتے ہیں اشتہار کی۔ سارے اخبارات میں، بڑے اخبارات، اس میں اشتہار دیا گیا ہے۔ پہلے صفحے کا پورے صفحے کا اشتہار ہے جس میں شہباز شریف کی 1 سال کی کارکردگی بیان کی گئی ہے۔ 8 فروری کو یہ اشتہار کیوں دیا گیا؟ 8 فروری کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے جن کو رگ کر کے، روند کر کے، کچل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ تو 1 سال مکمل ہونے پر ان کو تو شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے فخر کے ساتھ پورے صفحے کا اشتہار دے دیا شہباز شریف کا۔ یہ طرح دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کس طرح سے رونق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک سرخی سے کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی سچی بات ایک ہے تو وہ آرمی چیف کا بیان لگایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا مستقبل واقعی روشن ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایسا اشتہار دیا گیا، 1 سال کی کارکردگی بیان کی گئی ہے۔ تو کیا آپ کی 1 سال کی کارکردگی 8 فروری سے شروع ہوتی ہے؟ تو ساتھ کہا گیا ہے کہ 2024 پاکستان کے لیے بہترین سال تھا۔ کتنا بہترین سال تھا؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی، لوگوں کو روزگار مل گیا، لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے، بلکہ پہلے سے زیادہ مسائل بڑھتے چلے گئے اور تب تک بڑھتے رہیں گے جب تک رجیم میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شہباز شریف کی طرف سے کتنا شوق ظاہر کیا جاتا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا۔ کسی ملک کا سربراہ پاکستان میں آتا ہے تب بھی ان کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ کسی سربراہ سے دوسرے ملک جا کے ملتے ہیں تب بھی ایسی ڈرامے بازی کرتے ہیں، ایسے جوکر پن کرتے ہیں کہ لوگ ہنستے رہ جاتے ہیں۔ تو آج ان کا اشتہار کتنا بڑا لگا دیا گیا۔ کیوں لگا دیا گیا؟ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے نہ جانے کیا کر دکھایا جو پہلے ماضی میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ سارے کا سارا اخبار آپ کے سامنے ہے، پورا صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک سرخی کو آپ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 8 فروری کو اشتہار دینے کا کیا جواز بنتا تھا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ تحریک انصاف کی کال پر اس طرح سے کان نہ دھریں جس طرح سے تحریک انصاف پورے ملک میں یوم سیام منانا چاہتی تھی۔ تو کیا یہ کامیابی ان لوگوں کی طرف سے حاصل کر لی گئی؟ تو اس طرح سے اشتہارات دے کے کیا آپ بہت بڑے لیڈر بن سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے شہباز شریف کی طرف سے اپنی تصویر نمایاں کروانے کی کتنی خواہش ہے۔ ہر جگہ پر جب یہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اپنی تصویر لگوا دی، حتیٰ کہ لیٹرینوں کے باہر بھی ان کی تصویر لگی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ ہر ریڑھی پر ان کی، بازار میں، سڑکوں پر، جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ان کی تصویر نظر آئے گی۔ تصویر لگانے سے اور درختوں پر کاٹ کر نام لکھنے سے اگر لوگ بڑے بن جاتے ہیں تو اب تک کئی لوگ بہت بڑے بن چکے ہوتے۔ بہرحال کسی کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے، اپنا سوچنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے اسی طرح سے دیکھ لیا کہ اسی طرح سے ہم بڑے لوگ بن جائیں گے۔ تو یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا ظاہر کر دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری، ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ان کی طرف سے باقاعدہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ان کو ذاتی حیثیت میں اپنی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کیا ہے۔ وہ سارے کا سارا جھوٹ نکلا، بے بنیاد باتیں تھیں۔ نہ ان کو، نہ محسن نقوی کو، یہ ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا اور کچھ وزراء نے بھی کہا کہ وہاں پہ نمائندگی کے لیے سرکاری سطح پر کوئی ایک فرد بھی نہیں گیا۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری اور محسن نقوی صاحب یہی باور کرواتے رہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی دعوت پر وہاں پہ گئے ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک اور نمونہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے ایک ایسی تصویر، انہوں نے تو نہیں، ان کی پارٹی نے ان کو بڑا لیڈر بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہوا دکھا دیا۔ تو فوری طور پر یہ سارا سلسلہ، یہ سارا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا، سامنے آ گیا، کھل گیا، اور پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری وہیں پہ انہوں نے بیٹھے ہوئے سکرین کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی تصویر بنوائی جیسے یہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ بالکل ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ناشتے پر سارا کچھ کیا گیا تھا، ناشتے کی تقریب میں، جس میں ٹرمپ صاحب خود بھی مہمان ہوتے ہیں، میزبان کوئی اور ہوتا ہے۔ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کو موقع مل گیا جانے کا، 3000 لوگوں میں سے یہ بھی ایک تھے، اور یہ ایسا انہوں نے ڈرامہ ان کی پارٹی کی طرف سے کر دیا گیا ان کو بڑا لیڈر دکھانے کے لیے۔
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے وہ نہ صرف وزیر خارجہ رہے ہیں، گو کے رجیم میں رہے ہیں، ایسے حکومت میں رہے ہیں جو 3 میں تھی نہ 13 میں تھی، لیکن وزیر خارجہ بہرحال ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، ان کو کچھ تو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ ایسی حرکتیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، چھوٹی بالکل چھوٹی حرکتیں اور چھوٹے چھوٹے کردار یہ بلاول بھٹو زرداری کو کیا اوپر لے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، اس تصویر کو دیکھیے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چین کے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑا بندہ آدمی کیسے بنتا ہے، چین کے صدر کو دیکھ لیجئے کس طرح سے انہوں نے ہاتھ ملایا ہے، وہ بڑے آدمی کی طرح بالکل اپ رائٹ سیدھے کھڑے ہیں، اور یہ جھکی جھکی نگاہوں کی طرح اپنی گردن بھی جھکا کے کھڑے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑا لوگ سمجھتے ہیں۔ پہلے پورا یہ پلان ہوتا ہے، بلکہ ہمارے جیسے ملک کے ایسے بڑے لوگوں کو جو نام نہاد یا نام کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے، ریہرسل کروا دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑے شخص سے کیسے ملنا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب دیکھ لیجئے چین کے صدر کے ساتھ کس طرح سے جھک کے مل رہے ہیں۔ جھکنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہاں پہ جھکنا جہاں پہ آپ کے سامنے والا بندہ وہ بھی جھکا ہوا، اگر سامنے والا آپ کے سامنے اپ رائٹ کھڑا ہے، سیدھا کھڑا ہے، تو آپ کو پھر اسی طرح سے وہاں پہ بیہیو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ میں کسی ایسی شادی پہ جاتا ہوں جہاں پہ بڑے بڑے واقعی جن کو بڑے لوگ سمجھا جاتا ہے آئے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے جس میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں۔ اگر آپ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان میں آپ بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان میں بھی آپ بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، تو 2-4 لوگ جو کرسیوں پر 5-10 بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ میں جا کے نہ بیٹھوں، اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھوں۔ بہرحال ان لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کا، بڑا ظاہر کرنے کا خبت ہے، لیکن ایسا کرنے سے، ایسی حرکتیں کرنے سے یہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 2 خطوں کی کہانی ہے۔ ایک تو عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو خط لکھا گیا، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوج کو خط لکھا گیا تھا، اس پر جواب آ گیا کہ ہمیں وہ خط نہیں ملا۔ بہرحال عمران خان اس پر کیا کہہ سکتے تھے، خط ملا یا نہیں ملا، ان تک کنٹینٹ پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ ایک دوسرا خط بھی ہے جو 4 ججوں کی طرف سے، سپریم کورٹ کے بڑے جج، سینئر جج، ان کی طرف سے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہے۔ یہ جج صاحبان ہیں منصور علی شاہ صاحب، منیر بختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ۔ سنا ہے کہ ان کے ساتھ 2 اور جج صاحبان بھی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلایا جائے، جس میں بلا کے آپ نے نئے ججوں کو بھرتی کرنا ہے، جس طرح سے پہلے بھی بھرتی کچھ کر لیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے۔ تو اس خط میں کہا گیا ہے کہ پہلے آپ یہ تعین کر لیں کہ آئینی ترمیم کے تحت جو کچھ آج ہو رہا ہے، جس طرح سے ججوں کی تعیناتی ہو رہی ہے، یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 2 خطوں کی ایک ہی کہانی ہے۔ جس طرح سے آرمی چیف کو لکھے گئے خط کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ خط ہر شخص کو پہنچ گیا، کھلا خط تھا۔ بہرحال وہاں تک جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خط نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، ان کی طرف سے یہ موقف آ گیا۔ تو دوسرا یہ خط ججوں کی طرف سے لکھا گیا ہے، خط 2 ہیں لیکن کہانی ایک ہی ہے۔ اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یا فریدی صاحب کے کان پر جوں بھی سسری بھی تھوڑی سی رینگ جائے، وہ اس خط کو پڑھیں گے، اس پر کان دھریں گے اور اس پر سر بھی دھنیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بن کے نہ بیٹھے ہوتے، پہلے روز ہی ان کی طرف سے کوئی موقف ایسا آ جاتا سچائی پر مبنی، اصول پر مبنی، لیکن انہوں نے چیف جسٹس کی کرسی کو قبول کر لیا کہ اگلے 2-3 سال تو پتہ نہیں کب آنے ہیں، تو اب تو میرے سامنے، میرے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ چکا ہے۔ تو اس بٹیر کو انہوں نے قابو کرنے کے لیے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ تو بات ہم نے کی کہ 2 خط ہیں، کہانی ایک ہی ہے۔ نہ وہ خط کسی نے پڑھا، نہ اس پر کوئی عمل ہوا، نہ اس خط پر پڑھنے کے باوجود بھی عمل ہونا ہے۔ فیصل چودھری کی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دھماکہ کر دیا۔ دھماکہ کیسا کر دیا؟ انہوں نے سرے عام جیل کے باہر یا جیل کے اندر سپرڈینٹ کو، ڈپٹی سپرڈینٹ کو جس طرح سے یہ گالیاں نکالی ہیں، وہ ایک اور یاد تازہ ہو گئی، 2-3 یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ایک پولیس والے نے کس طرح سے گالیاں نکالی تھی، اور پھر
मुस्लिम लीग नून के एक बड़े लीडर रुहेल असगर की तरफ से जिस तरह गाली निकाली गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि गाली निकालना ये तो पंजाबियों का कल्चर है, पंजाबियों का कैसे कल्चर है, अगर ये पंजाबी का कल्चर है तो फैसल चौधरी की तरफ से इस कल्चर की मजीद आबियारी की गई है। रुहेल असगर की तरफ से गलत किया गया तो फैसल चौधरी की तरफ से भी गलत किया गया है। फैसल चौधरी की तरफ से जो कि जिस तरह से गालियां निकाली गई हैं, इसको उस वाक़े के नीचे दबाया नहीं जा सकता कि रुहेल असगर अगर गाली निकाल सकते हैं तो ये भी गाली निकाल सकते हैं। ना रुहेल असगर को हक हासिल है और ना ही किसी और को कि वो इस तरीके से सरे आम गालियां निकाले। तो बाकी फैसल चौधरी साहब फवाद चौधरी के भाई हैं, वो भी कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं, लेकिन ऐसी गंदी गालियां वो नहीं। बहरहाल फवाद चौधरी भी अपने मुखालफिन के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से गालियां नहीं दी जाती। हमें याद आ गया कि परवेज इलाही की तरफ से भी शेख रशीद को ऐसी ही कुछ गालियां दी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली थी। कौमी असम्बली के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से एक दूसरे को गालियां, लड़ाई मार कुटाई होती है। वो भी आपको याद है कि फनानुल्लाह और मरवत उनके दरमियान लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और फिर उनकी सुलह भी हो गई थी। इसी तरह से फैसल चौधरी की तरफ से जिस तरह से एक ऑफिसर को गालियां दी गई और इनको फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहरहाल चंद घंटे के बाद उनकी रिहाई हो गई। गालियों का असर अपनी जगह पर मौजूद है। इजाज़त दीजिए।